جشن ولادت حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، امام زمان علیہ السلام کو تبریک عرض کرتے ہیں اور تمام بہنوں اور بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور پروردگار سے دعا ہے کہ آپ کی تمام حاجات کو اس بیوی کے وسیلے سے پوری فرمائے۔ جن مومن مومنات نے آج نظر و نیاز کا اہتمام کیا گیا ان کی حاجات کو پورا فرمائے، پھر اس کو روزی میں اضافہ فرمائے، آپ کے اور ان کے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ محشور فرمائے، اور پروردگار حضرت حجت کا جل ظہور فرمائے، اور پروردگار تمام مومن مومنات جو آج اہل بیت کی خوشیوں میں خوش ہیں، روز محشر بھی نے اہل بیت کے ساتھ خوشی کے ساتھ اٹھانا اور اہل بیت کے ساتھ محشور فرمانا۔ بآواز بلند صلوات اور قبل اس کے گفتگو کا آغاز کروں تو انشاءاللہ اہل بیت ٹی وی پر 836 پہ ایک ہفتہ وار پروگرام فرائیڈے کو 5 بجے انشاءاللہ ہر فرائیڈے کو ہوگا۔ عنوان ہے آپ کے مسائل کا حل۔ بہرحال ہمیں اخلاقی حوالے سے، علمی حوالے سے، جسمانی حوالے سے، روحانی حوالے سے مختلف بہرحال سب کو کوئی نہ کوئی مسائل ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اور ظاہر ہے کہ جب انسان کے اندر خواہش ہوتی ہے کسی کی مدد کرنے کی تو خدا ان متعال مشکلات کے راستے کھول دیتا ہے، حل کر دیتا ہے۔ بہرحال یہ ووکنگ کا ایک کلیکٹیو پروگرام ہے، تو آپ سب کے تعاون کی اور سجیشن کی اور اوپینین کی ضرورت ہے۔ جس بھی حوالے سے ہم اس پروگرام کو سکسیسفل بنا سکتے ہیں، تو بہرحال دیکھنے کے حوالے سے بھی ہے، کالز کے حوالے سے بھی ہے، اور پروگرام کے اندر پروگرام سے پہلے بعد میں بھی یہ آپ کی تجاویز اور جس حوالے سے انشاءاللہ بات کرنی چاہے، تاکہ ہم ووکنگ کی طرف سے ایک اچھا پروگرام بھی پیش کر سکیں اور انسانیت کی جو خدمت کر سکتے ہیں وہ بھی مل کر کریں۔ صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ So whenever we are going to explore someone or we are going to know about any personality, so usually in this world we have different parameters how to know the caliber of a personality, what kind of person he was, what was his knowledge, what kind of skills he or she had. So usually most of the things are related among the people, with the people in this world, what he or she had in his or her life, or what did she left after her. But as a Muslim, we have two other criteria as well. We are not only looking what the people are thinking about a personality, or whether people were happy or not, whether people got benefit or not. Yes, people are important, but at the same time as a Muslim, we also consider two other parameters, and that is when a person was living here, how his or her relation were with Ahlul Bayt alayhimus salam, Muhammad wa ali Muhammad alayhimus salam ke saath kisi ka kaisa rabta tha, kaisa rishta tha, kya Muhammad wa ali Muhammad us par razi aur khush the, kya wo Muhammad wa ali Muhammad ka چاہنے والا اور ماننے والا اور محبت کرنے والا تھا. And the third parameter, and that is the most important, that is how that personality had his or her relation with Allah subhanahu wa ta'ala. Whether Allah subhanahu wa ta'ala was happy or not. Whether Allah subhanahu wa ta'ala has recognized his or her services. تو سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے, لوگ خوش ہوں یا نہ ہوں, لیکن محمد والے محمد جس پر راضی ہوں اور اللہ جس پر راضی ہو, یقیناً وہ شخص دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے.
اب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، یا علی تو اور تیرے شیعہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں. they are the winner. You and your follower, they are the successful people. They are the winner here and hereafter. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے کامیابی کو منسوب کر دیا، مخصوص کر دیا، تو کیا خود علی کا اپنا کردار، علی کی اپنی شخصیت، علی کا اپنا وقار، علی کی اپنی خدمات کیا اس قابل تھیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول اور لوگ یہی کہیں کہ علی سے اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتا ہے اور علی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ علی کا کوئی کام رضا خدا کے علاوہ نہیں ہوتا، لیکن علی علیہ السلام کی جتنی بھی زندگی ہے اس دنیا کی ظاہری زندگی یا حتیٰ کہ معنوی اور باطنی زندگی بھی، وہ سب کی سب مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہوئے گزری ہے. بس علی جو مظہر کامیابی ہے، علی جو سمبل ہے کامیابی اور سکسیس کا، تو علی علیہ السلام کے لیے بھی معیار کیا ہے؟ ایک طرف خدا اور خدا کا رسول راضی ہے اور دوسری طرف خدا کی مخلوق راضی ہے. تو اب جس ہستی کی برتھ ڈے آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، ہماری لاکھ جانے قربان ہو بی بی کی عظمت پر. تو بی بی کا خود اللہ کے حوالے سے مقام دیکھیے. علی علیہ السلام کی اس شیر دل بیٹی کا اللہ کے نزدیک مقام کیا ہے؟ جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ 12 امام اور رسول اکرم علم لدنی کے مالک ہیں، تو وہاں اس بی بی کے بارے میں بھی بالکل وہی بات ہے کہ جس کے بارے میں امام سجاد علیہ السلام گواہی دیتے ہیں اپنی پھوپھی کے بارے میں کہ میری پھوپھی عالمہ تو غیر معلمہ، فہمہ تو غیر مفہمہ. میری پھوپھی زینب کا علم وہ علم ہے کہ میری پھوپھی نے دنیا میں کسی کی شاگردی نہیں اختیار کی، دنیا کا علم نہیں حاصل کیا، بلکہ جو علم بھی زینب کبریٰ کا تھا وہ براہ راست خدا کی عطا تھی. یہ مقام ہے بی بی کے علم کا، وہ مقام جو رسول کا علم ہے، وہ جو علی کا علم ہے، وہ علی کا علم کے جس کے بارے میں زینب کا بابا فرماتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، علی کے جانے سے پہلے، علی کا تمہاری نظروں سے غائب ہونے سے پہلے جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو. علی زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے اور کائنات کے رازوں کو راہوں کو جانتا ہے. جس کے بابا کا یہ دعویٰ ہو تو زینب کبریٰ کون ہے؟ علم تو علی کا بھی علم لدنی ہے، علم تو زینب کا بھی علم لدنی ہے، لیکن زینب وہ ہے جس کا نام ہے زین اب، یعنی یہ بی بی بابا کے علم کی بھی زینت ہے. زینب کبریٰ کا علم وہ علم ہے کہ جو علی کے علم کی بھی زینت ہے. زینب کبریٰ کا نور اور شخصیت اور چہرہ وہ چہرہ ہے کہ جو چہرہ اگر نہ ہوتا
تو شاید اسلام نہ پھیلتا۔ اس بی بی کی خدمات کو اللہ نے قرآن میں اون کرتے ہوئے فرمایا کہ یا رسول اللہ تو یتیم تھا تو ابو طالب کی صورت میں ہم نے تجھے سرپرست عطا کیا، اور تیرے پاس مال نہیں تھا تو خدیجہ الکبریٰ کے مال کے ذریعے ہم نے تجھے مالا مال کیا۔ اب جب زینب کبریٰ پیدا ہوئی تو رسول اللہ فرماتے ہیں لوگوں جو سن رہے ہو تو یاد رکھو، اور جو سن رہے ہو وہ ان کو بتاؤ جو موجود نہیں ہے، اور رسول کا یہ پیغام آخری آنے والے شخص تک پہنچا دو، کیا کہ میری یہ بیٹی کوئی معمولی بیٹی نہیں ہے، بلکہ میری اس بیٹی کا ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زینب کبریٰ عین اپنی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شبیہ ہے۔ زینب کبریٰ صورت میں بھی خدیجہ، سیرت میں بھی خدیجہ، مال میں بھی خدیجہ، کردار میں بھی خدیجہ، علم میں بھی خدیجہ، گفتار میں بھی خدیجہ، کردار میں بھی خدیجہ۔ جہاں جہاں بھی زینب کبریٰ کو دیکھو تو وہی خدیجہ الکبریٰ کا نور نظر آتا ہے۔ اور بی بی کا اللہ سے رشتہ، جب بی بی کی متولد ہوئی، بی بی کی ولادت ہوئی تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کہتی ہیں حضرت علی علیہ السلام سے، یا علی اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے، آپ مجھ سے مقدم ہیں، اپنی بیٹی کا نام رکھیے۔ رسول اللہ کے جانشین علی مرتضیٰ فرماتے ہیں زہرا یقیناً میں باپ ہوں لیکن مجھ سے مقدم رسول ہیں، تو جب تک رسول اللہ نہیں آ جاتے میں اس بیٹی کا نام نہیں رکھ سکتا۔ اب جب رسول اللہ سفر میں گئے ہوئے تھے، انتظار کیا گیا، رسول اللہ واپس آئے تو عرض کی گئی یا رسول اللہ خدا نے آپ کو جو بیٹی عطا کی ہے اس کا نام رکھیے، تو رسول اللہ نے فرمایا علی تو نے مجھے مقدم جانا تو میں بھی خدا کو مقدم جانتا ہوں، یہ اللہ کی کنیز ہے، یہ اللہ کے نور کا پرتو ہے، یہ علی کی زینت ہے، میں اس کا نام نہیں رکھوں گا، اس کا نام اس کا پروردگار رکھے گا۔ اور پھر پروردگار نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جبرائیل علیہ السلام تحفتاً اس بی بی کا نام لے کر آئے، رسول اللہ کو وہ تحفہ عطا کیا، اور وہ تحفہ کیا تھا؟ زینب۔ تو یہ تو بی بی کا اللہ کے ساتھ، یعنی بی بی کا مقام پیدائش سے پہلے، پیدائش کے وقت اللہ کتنی عظمت دی ہے اللہ نے اس بی بی کو، اللہ کے نزدیک کتنا مقام ہے اس بی بی کا کہ نام رکھنے والی بھی ذات خدا، حسن دینے والی بھی ذات خدا، علم دینے والی بھی ذات خدا، کلام اور فصاحت دینے والی بھی ذات خدا، حیات دینے والی بھی ذات خدا، کردار دینے والی بھی ذات خدا، شجاعت دینے والی بھی ذات خدا، حتیٰ کہ جب امامت خطرے میں پڑ گئی تو اس وقت امامت کا دفاع کرنے والی بھی یہی خلیل خدا ہے۔ اب خود بی بی کا کردار دیکھیے، ابھی 4 یا 5 سال کی ہیں تو بابا کا مہمان آ گیا، گھر میں کچھ نہیں تھا، صرف 1 روٹی بچی ہوئی تھی اور وہ بھی اس بی بی کے حصے کی تھی۔ جب مولا نے کہا زہرا گھر پہ مہمان ہے، کوئی کھانے کے لیے کچھ ہے، تو بی بی نے کہا گھر میں کچھ نہیں ہے سوائے 1 روٹی کے، اور وہ بھی زینب کبریٰ کا حصہ ہے۔ اب دیکھیے کہ ہمارے بچے، ہم اس 4-5 سال کی ایج کے بچے کس قدر ہوتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، لیکن کتنی عظمت ہے اس بی بی کی کہ 4 یا 5 سال کا سن ہے، لیکن جو ہی مہمان کا نام سنا تو کہا ماما جان میں صبر کر لوں
گی میرا حصہ خدا کے آنے والے مہمان کو اور پھر خداوند متعال نے خود رسول اللہ کی دعا تھی. حضرت جعفر طیار کی بہت خدمات تھی اور ان کے بیٹے عبداللہ کے لیے رسول اللہ نے دعا کی تھی. یہی وجہ ہے کہ وہ حکومت میں نہ ہونے کے باوجود بہت امیر تھے اور اس عمارت میں یہ بیوی اس گھر کی مالکہ تھی. اور مدینہ کے لوگ اور باہر کے لوگ جو بھی در زینب کبریٰ پہ آتا تھا کبھی کوئی پیچھے نہیں ہٹتا تھا. لیکن زینب کی عظمت کو دیکھنا ہو تو زندان شام میں دیکھیے کہ جب بی بی بیٹھ کر عبادت کر رہی تھی تو امام سجاد علیہ السلام نے پوچھا پھوپھی جان میں نے آج تک آپ کو بیٹھ کے عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو آج کیا وجہ ہے؟ تو بی بی نے کہا ایک بندے کے لیے 24 گھنٹے میں ایک روٹی ملتی ہے اور وہ بہت کم ہوتی ہے اور مجھ سے نہیں رہا جاتا کہ میں اپنے یتیموں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھوکا دیکھ سکوں، لہذا جو میرا حصہ ہوتا ہے وہ میں بچوں کو کھلا دیتی ہوں. سجاد اب میرے بدن میں اتنی طاقت نہیں رہی، کمزوری کی وجہ سے میں اٹھ نہیں سکتی اور اللہ کی کھڑے ہو کر عبادت نہیں کر سکتی. اب ایک زینب کبریٰ کی بچپن کی مثال ہے اور زینب کبریٰ کی سخاوت کی اور زہد کی اور قربانی کی ایک زندان شام میں مثال ہے. بچپن بھی ہے تو سخاوت کے ساتھ اور زندان بھی ہے تو بی بی کا سخاوت کے ساتھ. اور پھر یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں دی، بی بی نے حتیٰ کہ اپنی قیمتی ترین متاع اپنے بیٹے اپنے فرزندان راہ خدا میں دے دیے اور کبھی بی بی روئی بھی نہیں ہے، کبھی مڑ کے دیکھا بھی نہیں ہے. یہ ہوتی ہے سخاوت کی انتہا کہ جو خدا اتنا زینب کبریٰ کو پسند کرتا ہو، جو خدا اتنا زینب کبریٰ کو مقام دیتا ہو، جو خدا اتنا زینب کبریٰ کو بلندی دے چکا ہو تو خود کردار زینبی بولتا ہے. جو خدا نے کیا وہ خدا نے کیا، لیکن اپنی پوری زندگی میں جو کچھ زینب کبریٰ نے کیا وہ آج تک زندہ ہے. زینب نہ ہوتی تو کربلا مٹ جاتی، زینب نہ ہوتی حسین کا نام مٹ جاتا، زینب نہ ہوتا تو عباس کا پرچم نہ اٹھتا. یہ زینب کبریٰ کے خطبے تھے، یہ بی بی کی شجاعت تھی، یہ بی بی کی عظمت تھی، یہ بی بی کا علم تھا، یہ بی بی کا وہ الہی معجزات تھے کہ بی بی جب کہتی تھی اس کے تو جتنے بڑے بادشاہ اور سفیر اور حاکم اور ظالم اور جابر اور فوجی بیٹھے ہوتے تھے سب کے سب خاموش ہو جاتے. یہ قوت قہریہ، یہ قوت غالبہ اللہ نے معجزتاً اس بی بی کو عطا کیا تھا کہ جب بی بی گفتگو کرتی خطبہ دیتی تو کسی شخص کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ اس کی زبان سے الفاظ نکلے. یہ حیبت، یہ حیدر کی حیبت، یہ عظمت پروردگار نے اس عظیم بیوی کو عطا کی. تو عزیزان گرامی، نہ صرف یہ کہ بیوی کی زندگی بلکہ زندگی کے بعد بھی آج تک بیوی کی کرامات کا سلسلہ جاری ہے، فضائل کا سلسلہ جاری ہے، خدمات کا سلسلہ جاری ہے. پریشان لوگ، بیمار لوگ، اپاہج لوگ، مشکل والے لوگ جو بھی آتے ہیں اس بی بی کے در سے خالی نہیں جاتے. یہ کربلا کا واقعہ تازہ تھا اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے کچھ دن ہی گزرے تھے کہ پروردگار نے یزید کو ایک مورزی درد میں مبتلا کر دیا، ایک ایسی تکلیف میں مبتلا کر دیا کہ ہر وقت پریشان رہتا تھا. مختلف ڈاکٹروں کو بلایا، کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. آخرکار ایک یہودی طبیب آیا. یہودی طبیب نے ساری صورتحال دیکھنے کے بعد اس کے گلے کے اندر معائنہ کیا اور اس نے اپنے طریقے سے کچھ عقرب یا بچھو جو ہے وہ اس کے
गले से या फूड पाइप से या मैदे से निकाले। और उसके बाद उसने सबके सामने कहा कि हमारी किताबों में पहले मौजूद है कि ये बीमारी किसी को नहीं होती सिवाय उस शख्स के जो किसी नबी खुदा के बेटे का कातिल हो। क्या यजीद तूने किसी नबी के बेटे का कत्ल किया? जब उसने ये बात की तो उसने कहा हां मैंने हुसैन इब्न अली को कत्ल किया। उसने कहा वही उसी के सामने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उस यहूदी ने पढ़ा और कहा कि मेरे पास तेरी इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है। ये वापस गया घर में, इसने सारा माजरा अपनी बीवी को बताया, वो भी मोमना हो गए। इसने अपने भाई को बताया, वो तब्दील ना हुआ, लेकिन उस भाई की बीवी जो है वो भी मोमना हो गई। अब जाहिर है कि बीबियां भी ये वहीं पे थी और ये सिलसिला आवाजारी भी था। तो ये इनकी खवातीन जब आजादारी होती, गिरिया होता, तो ये भी वहां जाती। लेकिन जाहिर है कि वो मोमना थी, उसका शौहर यहूदी था। अब जाहिर है कि जब उसने भाई की बात को कबूल नहीं किया तो उसमें बोझ भी था, दुश्मनी भी थी इस्लाम या अहले बैत के साथ। अब उसकी बीवी अजादारी की महफिल में मजालिस में जाती तो छुप कर जाती। लोगों ने कहा कि तेरी बीवी ऐसी किस्म की मजालिस में जाती है। उसने कहा कि चलो मैं देखता हूं। तो एक दिन कहा कि आज मैंने 70 यहूदियों को दावत दी है, तुम उसके लिए खाने पीने सब चीज का एहतमाम करो। उसने कहा बिस्मिल्लाह, ठीक है। चीजें मुझे आ गई, तैयारी होना शुरू हो गई। लेकिन फिर किसी ने आके कहा कि मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम भी बर्पा है। अब ये मोमना बीबी के जिसके दिल में इश्क हुसैन था, इससे रहा ना गया कि मैं उस महफिल को, उस मजलिस को छोड़ दूं। अब ये देख लिए कि कहां वो सिचुएशन, हम उतने कैदी नहीं हैं, हम उस मुश्किलात में नहीं हैं कि वो लोग शौहर मुखालिफ हो, हुकूमत मुखालिफ हो, इसके बावजूद भी नाम हुसैन सुन के मजलिस नहीं छोड़ते। और हमें लाख कहा जाए हम फिर भी मजलिस में नहीं जाते। तो ये बात इश्क की है, मोहब्बत की है, मार्फत की है। अब उस बीबी की मार्फत इतनी थी, उसने घर छोड़ा, वहां पे गई, वहां पे गिरिया करते करते बेहोश हो गई। और फिर जब उठी तो शाम होने वाली थी। अब उसको अचानक याद आया कि मेरे मेहमान भी आने हैं। मेहमान भी एक दो नहीं, 70 मेहमान आने हैं और उनके लिए खाना पीना सब कुछ तैयार करना है। तो जब दौड़ते दौड़ते वापस घर आई तो क्या देखती हैं कि कुछ बीबियां हैं जिन्होंने उसके घर को सजाया हुआ है, घर को खुशबूदार बनाया हुआ है, घर में काम कर रही हैं। वो बीवी जो सबसे बड़ी लगती थी पूछा कि आप कौन है और क्यों इस तरह मेरे घर की सफाई सुथराई और इस बात का क्या एहतमाम किया? तो कहा तू मेरे बेटे हुसैन के रोने की गई थी, तो उसकी मजलिस में गई थी और तेरे घर में मेहमान आने थे और तू चूंकि वक्त पे नहीं पहुंची, इसलिए खुद तेरे घर में रहना मुश्किल हो जाता। तो हम अहले बैत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जो हमसे मोहब्बत करता है वो किसी भी परेशानी और मुश्किलात में मुब्तला हो। लिहाजा तूने मेरे हुसैन की अज़ादारी की, हुसैन की मां तेरे घर में आके तेरा काम करती रही। जो ही उसकी निगाह उसके किचन में पड़ी तो देखा वहां भी कोई बीवी काम कर रही है। कहा वो बीवी कौन है? बीवी ने कहा जाके खुद पूछ। तो जाके पूछा, कदमों में गिरी, कहा बीबी आप ये काम ना करें, आप कौन है? कहा मैं उस हुसैन की बहन ज़ैनब कुबरा। ज़ैनब कुबरा जब बच्ची थी तो अजीम थी, जब करबला आई तो अजीम थी,
اور جب ظاہری طور پہ اس دنیا سے آنکھیں بند کر گئیں تب بھی عظیم ہے، اور جو بھی ان سے محبت کرتے ہیں، جو بھی ان کی معرفت رکھتے ہیں، جو بھی ان کے بھائی حسین سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، زینب کبریٰ ان کے گھروں میں جا کے خدمت کرتی ہیں، ان کے بچوں کا خیال کرتی ہیں، ان کی بیماریوں سے شفا دیتی ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ کتنے واقعات ایسے ہیں کہ بیماروں کو زینب کبریٰ کی چادر سے شفا ملی ہے۔ بہت سارے لوگ بی بی کے حرم سے بہت کچھ واقعات ہیں، حتیٰ کہ جو دور بھی ہوں ان کے لیے بھی یہ نسخہ ایک عالم کے بقول کہ جب بھی کوئی شخص کسی بیماری میں یا کسی مشکل میں مبتلا ہو تو وہ خدا پر توکل رکھتے ہوئے اور یقین کے ساتھ، شک نہ ہو، یقین کے ساتھ اللہ کو 3 مرتبہ حضرت زینب کبریٰ کا واسطہ دے اور پھر اپنی حاجت طلب کرے تو خدا بند متعال ضرور اس کی حاجت کو پورا کرے۔ پروردگار آپ ہمیشہ اہل بیت کی خوشیوں کے ساتھ خوش رکھے، اور انشاءاللہ اہل بیت کا پیغام اسی طرح کائنات میں آپ سب مل کر پھیلاتے رہیں۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ کربلا والوں نے اپنا کام کر دیا، لیکن جو کردار زینبی ہے وہ اسلام کو پھیلانا ہے، وہ کربلا کو پھیلانا ہے۔ ہمیں یہاں خدا نے اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم آ کے بھول جائیں کہ ہمیں خدا نے، اہل بیت نے یہاں کیوں بھیجا ہے۔ خدا نے، اہل بیت نے ہمیں اس سرزمین پہ بھیجا ہے تو اس کے پیچھے یہی مقصد ہے کہ ہم سب کو کردار زینبی انجام دینا ہے۔ اپنے کردار کو، علم کو ہمیں روز بروز عبادت کو، تقوی کو اتنا بڑھاتے جانا چاہیے کہ اہل بیت بھی خوش ہوں اور اللہ بھی خوش ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کردار زینبی انجام دینا ہے، ہمیں اہل بیت کا پیغام پھیلانا ہے، ہمیں کربلا پھیلانی ہے، ہمیں عشق حسین لوگوں کے دلوں میں پھیلانا ہے، ہمیں اسلام کا پرچم سر بلند کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں شب و روز کام کرنا ہے۔ اپنی زندگی میں، اپنے بیوی بچوں کی زندگی میں تو جانور بھی یہ کام کرتے ہیں۔ کوئی بھی جانور ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے بچوں کو دودھ نہ پلاتا ہو۔ کوئی اگر ان کے بچوں پہ حملہ کرتا ہو تو مرغی کو دیکھو وہ بچاتی ہے، کسی بھی جانور کو دیکھو وہ اپنے بچوں کا تحفظ کرتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اہل بیت کے پیروکار ہیں، تو جس طرح حضرت زینب کبریٰ نے سب کچھ لٹا دیا، لیکن آج جتنی عظیم زینب کبریٰ کوئی نہیں ہے، جتنی آج عشق لوگ کو محبت کرتے زینب کبریٰ تو کسی نے نہیں کرتے۔ تو اس لیے زینب کبریٰ کے راستے کو اپناتے ہوئے پروردگارا ہمیں توفیق دے کہ ہم پرچم اسلام کو سر بلند کریں، امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو دنیا میں پھیلائیں۔ پروردگارا ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ اسلام پر عمل کریں، قرآن پر عمل کریں۔ پروردگارا حضرت زینب کبریٰ کی طرح ہمیں علم اور عبادت میں کامل اور اکمل فرما۔ پروردگار تمام حاضرین مومنین مومنات یہاں پہ موجود ہیں تجھے واسطہ دیتے ہیں عظمت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا، پروردگار ان کی حاجات کو پورا فرما، ان جو بیمار ان کو شفا کاملہ واجب عطا فرما۔ پروردگار خصوصاً پاکستان میں، بحرین میں، دوسرے ملکوں میں جہاں جہاں مظلوموں کا خون بہا جا رہا، ان پہ ظلم کیا جائے، پروردگارا ظالمین کے ہاتھوں کو کاٹ دے، مظلوموں کی نصرت فرما، مدد فرما۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد حضرت امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، زیارت سے مشرف فرما، یاران و انصار میں شامل فرما، ہم سب کے مرحومین کو بخش، اور جن مومنین مومنات نے آج نظر و نیاز کا اہتمام کیا پروردگارا ان کے رزق و روزی میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کو شفاعت حضرت زینب کبریٰ نصیب فرما، ان کی قبروں کو کشادہ فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وهو طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.